بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیکنڈ ایئر کلاس ہم جو ہے سعودی عرب والا چیپٹر نمبر 6 سعودی عرب پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم نے جو ہے کل اس کے وہاں کا محل وقوع اور وہاں کی آبادی کے بارے میں پڑھا تھا، اور وہاں کے لوگوں کے رہن سہن میں جو تبدیلیاں آئی تھیں ان کے بارے میں پڑھا تھا. آج ہم جو ہے وہاں پر زراعت یا زمین کا استعمال جو ہے وہ دیکھیں گے. ملک کی سرزمین کا بیشتر حصہ جانوروں کے لیے چراگاہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے. کل ہم نے پڑھا تھا کہ سعودی عرب ایک صحرا ہے، ٹھیک ہے. گھاس والی زمین کہیں کہیں ٹکڑوں کی صورت میں نظر آتی ہے، مسلسل گہستان شاید ہی کہیں موجود ہوں، ٹھیک ہے. گہستان کا میں نے آپ کو بتایا تھا کل. چنانچہ اونٹ، بھیڑیں اور بکریاں نخلستانوں کی پیداوار پر پرورش پا کر انسانوں کی غذائی ضروریات کو پورا کرتی ہیں. مشرقی سعودی عرب میں کئی درجن بہتے ہوئے پانی کے کنویں ہیں جو آرٹیزین کنووں کی نوعیت کے ہیں. اب آرٹیزین کنویں کیا ہوتے ہیں؟ آرٹیزین کنویں جس طرح سے کنووں سے آپ نے دیکھا ہے نا کہ کنویں وہ ہوتے ہیں جن سے جو ہے ڈول ڈال کر یا کوئی برتن ڈال کر رسی سے پانی نکالا جاتا ہے، ٹھیک ہے. آرٹیزین کنویں وہ ہوتے ہیں کہ جس میں زیر زمین پانی کی سطح اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ ان کنووں سے پانی جو ہے ان کی سطح تک آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. زمین کے اندر سے جو ہے وہ ان کی سطح تک پانی آ جاتا ہے، انہیں آرٹیزین کنویں کہتے ہیں، جن سے بڑے بڑے باغات اور کھجوروں کے جھنڈوں کو پانی مہیا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور حفوف کے گرد و نواح کا علاقہ دنیا کے بڑے نخلستانوں میں شمار ہوتا ہے، جس کا رقبہ 48,000 مربع کلومیٹر ہے. ملک کے اندرونی حصے میں چھوٹے چھوٹے زیر کاٹ کی تاز زمین سینکڑوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں. مجموعی طور پر ریگستانوں کا 1% سے کم حصہ زرعی استعمال میں آتا ہے. حصہ کے نخلستان میں تقریباً 20 لاکھ کھجوروں کے درخت ہیں، جن سے 125 ملین پاؤنڈ کھجوریں حاصل ہوتی ہیں. سعودی عرب کی زرعی پیداوار ہے. سعودی عرب کی زرعی پیداوار کی بڑی بڑی اجناس یہ ہیں: گندم ہے، جو ہے، سارگم ہے، باجرہ، ٹماٹر، تربوز، کھجوریں، انگور اور سبزیاں. اس کے علاوہ مویشی ہیں جن میں بھیڑیں، بکریاں، اونٹ، مرغیاں اور ان کی پیداوار، یعنی کہ ان کی پیداوار کیا؟ ان کے انڈے، گوشت، دودھ ہے، ٹھیک ہے. 1970 سے سعودی حکومت، اب چونکہ وہاں پر جو ہے ایریا صحرائی علاقہ ہے تو بہت زیادہ ایگریکلچر نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. چند ایک جو ہیں وہاں پر گہستان پائے جاتے ہیں جن میں جو ہیں کھجوروں کے درخت ہیں. یہ وہاں کی جو ہے چند ایک اہم بڑی بڑی اجناس ہیں. 1970 سے سعودی حکومت خشک ریتلی زمینوں کی بحالی، آبپاشی کی اسکیموں، پانی کی نکاسی، سطحی پانی اور حرکتی ریت کے کنٹرول کے منصوبوں پر بہت زیادہ رقم خرچ کر رہی ہے تاکہ ملک اقتصادی حالت بہتر ہو جائے اور ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں کھڑا ہو سکے. گندم کی کاشت، شیر حاصلات ڈیری پروڈکٹس ہیں، دودھ، مکھن، پنیر وغیرہ جو ہے یہ، اور مرغ پروری جو ہے پولٹری فارم کی صنعت جو ہے اس کو ترقی دینے کے لیے بیرون ممالک کی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے. یہ ترقی یافتہ زمینوں کسانوں میں تقسیم کر دی گئی ہیں. تحقیقاتی اور توسیعی پروگرام اس سلسلے میں عمل میں لائے جا رہے ہیں. اس کے بعد طاقتی اور قدرتی وسائل ہیں. 100 سے زیادہ بجلی پیدا کرنے والے منصوبے 1950 میں 4 کمپنیوں میں مدخم کر دیے گئے. 1994 میں ان کی نسبی صلاحیت جو تھی 21,901 میگا واٹ تھی. ملک کی تمام بجلی تھرمل ہے، پن بجلی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر دریا نہیں ہے. تھرمل بجلی جو ہے یہ تیل سے یا جو ہے کوئلے سے حاصل کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور وہاں پر سعودی عرب میں چونکہ تیل جو ہے زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے اس لیے تیل سے بجلی بنائی جاتی ہے. 1990 اور 1991 کے دوران جو ہے یہاں پر 63,632 کلو واٹ آور بجلی پیدا کی گئی. معدنیات دیکھتے ہیں. سعودی عرب کی معدنیات میں خام تیل کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. پیٹرولیم وہاں پر جو ہے سب سے اہم جو ہے معدنیات ہیں. 1996 کے اعداد و شمار کے مطابق معدنی تیل کے محفوظات جو تھے یہاں پر 2,60,100 ملین بیرلز تھے. دنیا میں تیل کی کل پیداوار کے 26% تیل جو ہے وہ یہاں پر پیدا ہوتا ہے اور یہ 1938 میں شروع ہوا. عربین امریکن آئل کمپنی آرامکو نے تجارتی پیمانے پر تیل دریافت کیا اور تیل کا پہلا جہاز اسی سال بحرین بھیجا گیا. تیل کی پیداوار کے 14 بڑے تیل کے ذخائر سے حاصل ہوتی ہے. زیادہ تر تیل کے کنویں سعودی عرب کے مشرقی صوبوں، سمندر کے فرشوں اور غیر متعلقہ علاقوں میں کھودے گئے ہیں، ٹھیک ہے. ان علاقوں سے جو ہے
تیل نکالا جاتا ہے اور پھر اسے دنیا بھر میں جو ہے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے قدرتی گیس۔ 1996 کے اعداد و شمار کے مطابق قدرتی گیس کا تخمینہ 19 کروڑ 1 لاکھ ملین کیوبک فٹ ہے کہ جہاں پر جو ہے معدنی تیل پایا جاتا ہے اکثر ہی اس کے ساتھ قدرتی گیس بھی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہے خام تیل جو ہے تیل بنتا ہے جانوروں کے ڈھانچوں اور باقیات کے زیر زمین دب جانے سے، اور جب تیل بنتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس گیسز خارج ہوتی ہیں جس سے جو ہے قدرتی گیس جو ہے وہ بنتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی ہم کل کریں گے، اسے اچھی طرح سے یاد کریں۔ اللہ حافظ۔